محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی و عافیت عنایت فرمائے اور ہمیں بھی سلامتی و عافیت عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری عبادات کو قبول کرے اور ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کی اور ان کی نصرت کرنے کی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مغفرت میں ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اموات کی گناہوں کی مغفرت کرے اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت کرے اور ہمارے مؤمن رشتہ داروں کی اور برادران دینی اور خواہران دینی کی مغفرت کرے اور پروردگار عالم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور ان کی دعائے خیر ہمارے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے اور ہمارے اموات کے نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ کل روز وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا ہے۔ میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں اور تمام شیعوں کی خدمت میں اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، گفتگو چل رہی تھی ہماری اس بات پر کہ عمر بن الخطاب نے ایک بدعت کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے تراویح، اور یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جماعت عمریہ تراویح کی تصحیح کے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ عائشہ نے حدیث نقل کیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور وہ اپنے نوافل میں لگ گئے، اب جو ان کا حجرہ تھا، حجرہ بنایا تھا چٹائیوں کا، تو اس کے پیچھے صحابہ نماز پڑھنے لگے۔ 3 دن کے بعد زید بن ثابت کی روایت میں ہے کہ اگلے دن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ صحابہ نے پتھراؤ کیا ہے، آوازیں بلند کی ہیں، شور مچایا ہے، کانسے ہیں اور بدتمیزی سے ان کو باہر بلایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر غضب سے آئے اور فرمایا کہ انی خشیت ان سیکتب علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے۔ کیا چیز لازم و واجب ہو جائے؟ عذاب۔ قرائن بتا رہے ہیں۔ عائشہ نے اس کو توڑ کے کھینچ کے بتایا دوسرے طریقے سے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن نماز پڑھایا، اور 3 دن نماز پڑھانے کے بعد کیا ہوا؟ 3 دن نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی میں معاف کیجیے گا، عائشہ نے نہیں کہا کہ انہوں نے 3 دن نماز پڑھا، عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی ہے، وہ چٹائی کا جو حجرہ تھا، دیواریں اس کے نیچی تھیں، صحابہ نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کی اجازت کے بغیر یہ ان صحابہ نے ان کے پیچھے اقتداء کیا۔ پھر رسول پاک اس طرح 2-3 دن ہوا ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے ہی نہیں ہیں، اور فرمایا کہ میں اگر مزید آ جاؤں اور تم اقتداء کروں تو مجھے ڈر ہے کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے اور تم اس کو ادا نہ کر سکو گے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز رہ جاؤ گے، اور اس لیے میں مزید نہیں کرتا۔ تو کیا کہتے ہیں وہ، پر جھوٹ ان کا یہ ہے جماعت عمریہ کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پڑھایا ہے، حالانکہ عائشہ کے حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ پڑھایا۔ عائشہ کے حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ نے ان کی اجازت کے بغیر 3 دفعہ اقتداء کیا۔ پھر وہ صفائی ان کا کافی مشہور ہے آپ کی خدمت میں، جسٹیفیکیشن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید
یہاں پہ نوافل مسجد میں نہیں پڑھے اور صحابہ نے اقتدا نہیں کیا تاکہ یہ مزید واجب نہ ہو جائے، یہ فرض نہ ہو جائے۔ تو عرض کیا آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں کہ یہ بات عائشہ کی بہت ساری دلائل کے بنا پر باطل ہے اور جھوٹ ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، بہت ساری احادیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا شب معراج کہ میں 5 نمازیں میں نے واجب کی، اب اس کو میں نے چینج نہیں کرنا، اب میں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا۔ ما یبدل القول لدی، اور آپ کی خدمت میں نے پیش کیے جماعت عمریہ کے اعلام کے اقوال کہ انہوں نے خود بھی اس بات پہ عائشہ کی حدیث پہ شک کا اظہار کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جب وعدہ کیا ہو کہ نماز اب مزید چینج نہیں کرنا، اس عدد سے مزید نمازیں میں نے واجب نہیں کرنی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر ہو کہ مزید نماز تراویح کے نام سے کوئی نماز واجب ہو جائے گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جماعت عمریہ کے اعلام کے اقوال میں نے آپ کو دکھا دیے پچھلے پروگرام میں کہ انہوں نے کہا کہ سنت پر، مستحب عمل پر مواظبت کرنے سے تو کبھی ہوا نہیں ہے کہ کوئی نماز واجب ہو جائے، کوئی نماز واجب ہو جائے، اور یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے یا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر کوئی مستحب عمل بار بار انجام بجا لائیں تو وہ عمل ان کی مواظبت کی وجہ سے، ان کے اس عمل پر دوام کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اس طرح نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ اس کا کوئی مثال ہے۔ تو اس طرح تو بہت سارے اعمال جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بجا لاتے تھے، مکرر بجا لاتے تھے، صحابہ بھی ان کی اتباع کرتے تھے، تو یہ واجب نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں آپ کو پچھلے پروگرام میں دکھا دیے تھے۔ اچھا، اب آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین مزید آپ کی خدمت میں مزید دلائل دیں گے۔ مزید دلیل یہ ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو، سب کو حکم دے دیا کہ تم رمضان کے نمازوں میں قیام اللیل کیا کرو، اور وہ خود بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اگر واجب ہونے ہی کا خوف تھا تو اتنا کیوں اس پہ کیوں اصرار فرمایا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر نماز پڑھنے، مستحب نماز پڑھنے سے، مسنون نماز پڑھنے سے، سنت نماز پڑھنے سے اس کے واجب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو انہوں نے خود انہی روایات میں کیوں اتنا زیادہ اصرار فرمایا کہ ماہ رمضان میں قیام اللیل کیا کرو؟ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے، یہاں پہ کتاب الجلوس علی الحصیر۔ اس سے پہلے کہ میں ان روایات کو دکھاؤں، بلکہ کوئی بات نہیں، میں وہی اس روایت کو دکھا دیتا ہوں۔ ہاں، یہ ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں صفحہ نمبر 32 ہے، یہ باب التطوع، باب تطوع قیام رمضان من الایمان۔ یہ باب کا عنوان یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تطوع بولتے ہیں مستحب کام کر بجا لانے کو، مستحب قیام یعنی نماز مستحب بجا لانا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اور آخرت کے جزائے اعمال کے اور مکافات اعمال پر اور ثواب عمل پر یقین کے ساتھ انسان نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، منع کرنا چاہیے تھا کہ نہ پڑھو، کبھی واجب نہ ہو جائے۔ اور پھر کتاب صلاۃ التراویح میں ملاحظہ فرمائیے، یہ ایک سند کے ساتھ پھر دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، من قامہ ایمانا واحتسابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے متعلق فرماتے تھے کہ جو ماہ رمضان میں قیام بجا لائے، نمازیں بجا لائیں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسی بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں اس طرح کی نمازیں بجا لائی جائیں، اور اس کے علاوہ اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے، وہ بھی بجا لاتے ہوں گے نا صحابہ، تو یہ کیوں بجا حکم دیا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تم ایسے نمازیں پڑھو۔
ٹھیک ہے نا میرا محترم ناظرین. اچھا ایک اور میں مثال دے دوں آپ کی خدمت میں، بلکہ ایک اور قاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ان جماعت عمریہ نے خود اپنی کتابوں میں روایت کی، اور شیعوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعمال خیر پہ وہ کیا کرتے تھے؟ اصرار کرتے تھے. اعمال خیر پہ ان کو باقاعدگی سے بجا لاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کوئی بھی عمل اگر وہ قلیل ہو لیکن وہ دوام کے ساتھ وہ مسلسل بجا لایا جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ انسان کم زیادہ عمل لائے پھر اس کو دوام نہ دے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، باب الجلوس علی الحصیر ونحوہ، صفحہ نمبر 1062 میں. یہ حدیث ہے 5861، یہ عائشہ کی حدیث ہے. اچھا یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون، عمل میں سے وہ عمل بجا لاؤ جس پہ تم طاقت رکھتے ہو، جو تمہارے لیے آسان ہے. فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، نہیں تکتا جب تک آپ اپنے عمل کرنے سے تک نہ جائے. وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، سب سے بہترین، سب سے بافضیلت ترین، جس کی سب سے زیادہ ثواب ہے، وہ کون عمل ہے؟ وہ عمل ہے جس میں دوام کے ساتھ کیا جائے، مسلسل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے. وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اگر مسلسل بجا لانے سے مستحب واجب بن جاتا ہے تو اس طرح کہ وہ نہیں کہنا چاہیے نا، ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ آپ قلیل، چاہے قلیل عمل ہو اس کو ہمیشہ بجا لایا کریں. یہ اللہ کے نزدیک پیارا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی، کیونکہ عمل جب ہم بجا لائیں گے، بار بار صحابہ کرام بجا لائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائیں گے، کیا وہ واجب ہو جائے گا؟ پھر مصیبت بن جائے گی، واجبات اتنے بن جائیں گے پھر ہم بجا نہیں لا سکیں گے نا. یہ کیوں فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر 2003 میں کتاب چھپی ہے. یہ باب فضیلت العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ، صفحہ نمبر 359 ہے، حدیث نمبر 782. عمل دائم افضل ہے. عمل وہ کون سی عمل افضل ہے؟ جو دائم ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، نماز تہجد رمضان یا غیر رمضان میں، وہ افضل ہے. اچھا فرمایا یا ایھا الناس علیکم من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. افضل اعمال جس کے ثواب سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ جو عمل انسان ہمیشہ باقاعدگی سے بجا لاتا رہے، دوام کے ساتھ بجا لاتا رہے، مسلسل بجا لاتا رہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ. وکان پھر یہ عائشہ کی روایت ہے. عائشہ کہتی ہیں وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ کسی عمل کو جب وہ بجا لاتے تو ہمیشہ بجا لاتے، اس پہ مسلسل باقاعدگی سے اس کو بجا لاتے رہتے تھے. تو اس طرح اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ بجا لیتے پھر اس کو چھوڑ دیتے کہ یہ واجب ہو جائے گا، بلکہ اس کو باقاعدگی سے بجا لاتے. تو اعمال خیر کتنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائیں؟ اللہ یہ حساب جانتا ہے ان کا، سب اعمال خیر انہوں نے بجا لائیں، تو ان میں سے تو کوئی واجب نہیں ہوا. ان کے باقاعدگی کی وجہ سے کہ انہوں نے باقاعدہ بجا لایا، اور صحابہ نے بھی باقاعدہ بجا لایا، یہ واجب ہو گیا. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عائشہ صاحبہ کی یہ حدیث جو ہے نا، جو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ میں اس لیے مزید مسجد نہیں آتا کہ تم پہ لازم ہو جائے گا، تم پہ نماز لازم ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہے. اصل وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ ہوا ہے، صحابہ نے بدتمیزی کی ہے، آوازیں بلند کی ہیں، کھانسنا شروع کیا، تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزید آپ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، مجھے ڈر ہے کہ تم پہ لازم ہو جائے گا. یعنی کیا لازم ہو جائے گا؟ عقاب. یہ کتاب السنن الکبریٰ للبیہقی ہے، جزء اول، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 412 میں، یہ بھی عائشہ کی حدیث ہے. فرماتی ہے عائشہ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی عمل جب بجا لیتے اس کو ہمیشہ بجا لیتے باقاعدگی سے. فرمایا فَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ،
ادومه وان قل. پتہ چلا نا، احب الاعمال عند اللہ، سب سے بافضیلت ترین، سب سے جس کے ثواب زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے چاہے کم ہو، عمل کم ہو، لیکن باقاعدگی سے، مسلسل تکرار کے ساتھ ہمیشہ بجا لایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ مقرر بجا لانے سے کوئی چیز واجب بن جاتی ہے، پھر شریعت ہی تو محرف بن جائے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شریعت یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے تو آسان شریعت بنا کے بھیجا ہے. بعثت بسہلۃ سمحا، رسول ارسال پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آسان اور بہت ہی سہولت والی شریعت کے ساتھ بھیجا. اگر طریقہ کار یہ ہو کہ رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بجا لاتے ہیں باقاعدگی سے، عمل جو مستحب ہے، اور صحابہ بھی اس کو ساتھ بجا لاتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اتباع کرنا ان کا تو واجب ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ عمل ہی واجب ہو جاتا ہے. تو پھر تو شریعت ہی بدل جائے گا نا، پھر تو شریعت ایک ایسی چیز بن جائے گی وہ، کیونکہ بہت سارے اعمال، بے حساب اعمال واجب ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. تو کیا پتہ چلا کہ عائشہ صاحبہ کی، جیسے میں نے حدیث دکھائی تھی نا کل پچھلے پروگرام میں، کہ یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہتان ہے، ایک جھوٹ ہے. اور پھر ملاحظہ فرمائیے، صحابہ کرام سے روایت ہے کہ وہ اعمال خیر باقاعدگی سے بجا لاتے تھے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2003 بیروت لبنان میں. یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 334 ہے. باب فضل السنن الراتبہ قبل الفرائض وبیان عددہن. رواتب، نماز مستحب نمازوں کی کا بیان، کہ یہ واجب سے پہلے اور واجب نماز کے بعد بجا لائی جاتی ہیں، ان کے عدد. اچھا، یہاں پہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت کے مطابق کہ جس نے دن رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، یعنی مستحب، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت میں گھر بنا لیتا ہے. قالت ام حبیبہ نے کہا، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے اس ترک نہیں کیا، میں ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کرتی رہوں، یعنی روزانہ کم از کم 12 رکعت مستحب پڑھتا رہتا ہوں. تو اب مجھے بتاؤ بھائی یہ کیوں واجب نہیں ہوا بھائی، جب ساری زندگی صحابہ نے پڑھی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی روایت کو دوسری اسانید کے ساتھ بھی روایت ہے کہ 12 رکعت نماز پڑھو تو جنت میں گھر بن جاتا ہے. اچھا، روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ بنایا تھا مسجد میں، اس حجرے میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور صحابہ نے ان کے علم کے بغیر ان کے پیچھے اقتدا کیے. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میں نے اقتدا کی، وہ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا. تو ان کی نماز جماعت باطل کر دی، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا اور کہا جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو. دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ تو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک. پیغمبر نے ان کو کہا جا اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اچھا، اگر مقرر نماز پڑھنے سے وہ نماز واجب بن جاتی ہے تو پیغمبر نے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب نماز نہ پڑھو بھائی، پڑھنا ہی نہیں ہے تم نے، کیونکہ یہ لوگ اب تو یہ گھروں میں جا کے نماز پڑھیں گے تو یہ تو واجب ہو جائے گا. پھر اس کا نہیں سوچا. ہاں، اگر مسلسل بجا لانے سے وہ نماز واجب ہو جاتی ہے تو ان کو کیوں فرمایا کہ جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو؟ اگر گھروں میں وہ نماز پڑھنا واجب ہو جائے تو پھر کیا تہجد واجب ہو جائے گا؟ پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہ باب صلاۃ اللیل ہے، باب صلاۃ اللیل. حدیث نمبر ہے 730. راوی ہیں زید بن ثابت. 731 زید بن ثابت
اچھا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسیر سے چٹائی سے اپنے لیے ایک مسجد میں کمرہ بنایا تھا فی رمضان کا مہینہ، اس میں کچھ راتیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، فصلی بصلاته ناس من اصحابہ، کچھ صحابہ نے ان سے اقتداء کیا، فلما علم بهم، جب پیغمبر کو پتہ چلا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، ان کم بختوں نے بغیر اذن کے اقتداء کیا، فلما علم بهم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جعل یقعد، بیٹھ گئے، نماز جماعت ان کی باطل کرا دی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھئی یہ کافی ہے، تیمم، معاف کیجیے گا، تراویح کے بطلان اور اس کے بدعت ہونے پر اگر کوئی دلیل نہ ہوتی، یہی کافی ہے کہ جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اقتداء کیے، بیٹھ گئے، یہ بت ابطال ہے یا نہیں ہے؟ فخرج فقال قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا حرکت کیا، یہ بھی مذمت کے الفاظ ہیں بھائی، مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا حرکت کیا، فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ان کو جو مسجد سے نکالا ہے یہ بہت پکا دلیل ہے بھائی، ابھی میں آپ کو بتا دوں گا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعی فی خرابها، سب دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ مسجد میں کسی کو نماز نہ پڑھنے دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم ہے ہی نہیں دنیا میں جو مسجد میں نماز پڑھنے سے کسی کو منع کرے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح والوں کو مسجد سے نکال دیا ہے بھائی، اس لیے کہ تراویح پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، وہ جس نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں وہ نماز اللہ کی عبادت نہیں، وہ شیطان کی عبادت ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اب اس پہ وہ الگ نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور بھائی اب یہ جا کے گھروں میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تو پڑھیں گے تو واجب ہو جائے گا بھائی، پڑھنے سے واجب ہو جاتی ہے بھائی، پڑھنے سے وہ کیوں واجب نہیں ہوا بھائی؟ اگر تم یہ کہہ دو کہ بھائی جماعت کے ساتھ، یہ شرط جماعت کا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو واجب ہو جاتا ہے، اور بھائی جماعت خود واجب نہیں ہے، یہ نماز جو آپ دن رات میں 5 دفعہ نمازیں جو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مساجد وغیرہ میں، یہ جماعت خود سنت ہے، یہ جماعت خود واجب نہیں ہے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سال فجر کا نماز، ظہر کا نماز، عصر کا نماز، مغرب کا نماز، عشاء کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، کبھی واجب نہیں ہوا کہ تم یہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، نہیں، اس کو فرادہ بھی پڑھ سکتے ہو، جماعت ایک سنت ہے، ایک افضلیت ہے، کوئی وجوب تھوڑی ہے۔ پھر ملاحظہ فرمائی بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، روایت نمبر 7290، اس میں بھی یہی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلی فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ اپنے گھروں میں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اچھا، اور یہ مسلم وغیرہ میں بھی ہے، تو اس طرح میرے محترم ناظرین، ان کو اگر مقرر نماز پڑھنے سے، مواظبت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، تو ان کو یہ تو بہت ہی غلطی ہے کہ کہہ دیں بھائی جا کے گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھنا پھر واجب ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اچھا، اگلا دلیل میرے محترم ناظرین، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یعنی پوری دور نبوت میں یا حل العقل بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے مکے میں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور لوگ ان سے اقتداء کرتے تھے، کم یا زیادہ اقتداء کرنے والے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین علیہ السلام تھے، بعد میں آہستہ آہستہ لوگ زیادہ ہو گئے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ عمل خیر تو بالکل مواظبت کی ہے نا اس پہ، کون سی ہے؟ جماعت کے ساتھ واجب فرض نمازوں کو پڑھنا، تو یہ جماعت کیوں واجب نہیں ہوئی؟ آپ لوگوں کے ہاں اگر یہ قاعدہ ہے، اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں اس قاعدے کا کہ مواظبت کرنے سے مستحب واجب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے کوئی مثالیں ہمیں دے دو نا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیوں واجب نہیں ہوئی؟ یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ الحرانی، المجلد الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں، یہ کتاب الصلاح ہے، صفحہ نمبر ہے 267، مسئلہ نمبر ہے 146، مسئلۃ صلاۃ الجماعہ یہ فرض ام سنہ،
نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے یا سنت ہے بھائی؟ اس کے جواب میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر کون سا بھائی؟ صفحہ نمبر 269 میں، تنازع العلماء، علماء میں تنازع ہے، فقیل ہی سنت مؤکدہ فقط، ایک قول یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، وهذا هو المعروف عن اصحاب ابی حنیفہ، احناف کا یہ قول ہے، واکثر اصحاب مالکیہ کا بھی یہ قول ہے، وکثیر من اصحاب الشافعی، شافعی کا بھی قول ہے، ویذکر روایتا عن احمد کا بھی یہ قول ہے، چار میں سے چاروں کا قول یہی ہے، یہ سنت ہے۔ تو یہ کیوں واجب نہیں ہوا بھائی؟ تکرار کرنے کی وجہ سے، مواظبت کرنے کی وجہ سے، کہ نمازیں جو ہے دن رات میں 5 نمازیں ہم جو پڑھتے ہیں، جی، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، جن کو ہم الصلوات الیومیہ کہتے ہیں، دن رات میں جو نمازیں واجب ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیوں واجب نہیں ہوا؟ اچھا، اگلا دلیل میرے محترم ناظرین، دیکھیں، اگر بات اس طرح ہو کہ ہم نماز اللہ کی طاعت کریں، ٹھیک ہے نا، نماز مستحب نماز پڑھیں، تو اس سے ہمیں سزا ملے کہ ایک ایسی چیز ہم پہ لازم ہو جائے جو ہمارے لیے باعث مشقت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو، جو اعمال کو جو ہم پہ واجب کیے، جن چیزوں کو ہم پہ حرام بنائے، جن چیزوں کو ہمارے لیے مستحب بنائے، جن چیزوں کو ہمارے لیے مکروہ بنایا، جن چیزوں کو ہمارے لیے اس نے حلال بنایا، یہ کسی معیار پہ نہیں ہے، کسی معیار کی وجہ سے نہیں ہے بھائی، مصالح میں نہیں، مصالح کی وجہ سے نہیں، مفاسد کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مصالح و مفاسد اس میں ہے، تو اس مصالح و مفاسد کی وجہ سے نہیں، تم کرتے جاؤ، یہ شریعت بنتی جاتی ہے بھائی تمہاری وجہ سے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، تالیف ابن قیم الجوزیہ، متوفی سنہ 751، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 11 میں ابن قیم الجوزیہ فرماتے ہیں، الشریعۃ مبنیۃ علی مصالح العباد، اللہ نے جو چیزیں واجب کی ہیں اس میں مصالح ہیں، ایسے مصالح لازمہ ہیں کہ ان کا فوت ہونا یہ انسان کے لیے بہت مفسدے کا سبب ہے، بہت ہی ضرر کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو چیزیں مستحب ہیں وہ ایسے، ان میں ایسے مصالح ہیں، ان کو اگر بجا لایا جائے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے، اور اس کو اگر انسان سے چھوٹ جائے تو انسان کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو چیز حرام ہے انسان، اس میں بہت ہی ضرر ہے انسان کا، اگر اس کو بچا لایا جائے تو انسان کی اپنی ہی ضرر میں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو بچا نہ لاؤ، اور اگر اس کو ترک کیا جائے تو اس کو انسان اس کے فائدے میں، اسی طرح مکروہ، اسی طرح مباح۔ اچھا، اب اگر یہ حساب کتاب نہیں ہے بھائی، یہ حساب کتاب ہے ہی نہیں ہے بھائی، اللہ دیکھتا ہے بھائی وہ لوگوں کے لوگ بھائی کوئی عمل بجا لا رہے ہیں تو اس کو واجب کر دو، یہ تو پورا شریعت کا نظام ہی مختل ہے بھائی۔ فرمایا ھذا فصل عظیم النفع جدا، یہ بات کہ شریعت مصالح پہ مبنی ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اس میں بڑے ہی منفعت ہے، سمجھنا اس کا بڑا ہی ضروری ہے۔ وقع بسبب الجهل به غلط عظیم على الشریعة اوجب من الحرج والمشقة والتکلیف ما لا سبیل الیہ، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے علماء کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شریعت میں حرج نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، اور شریعت میں ظلم نہیں ہے، یہ باتیں علماء سے چھوٹ گئی ہیں۔ فإن الشریعت مبناها، شریعت کا مبنا اور اساس، اس کا فاؤنڈیشن، علی الحکم، حکمت پر ہے، دانائی پر ہے، ومصالح العباد، اور لوگوں کی مصلحت پر ہے، فی المعاش والمیعاد، دنیا میں اور آخرت میں لوگوں کی مصلحت میں کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ واجب بناتا ہے، اللہ کسی چیز کو مستحب بناتا ہے، اللہ کسی چیز کو حرام بناتا ہے، اس لیے نہیں کہ دیکھیں کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ مثلا ایک عمل کو بار بار بجا لا رہے ہیں، اس میں مصلحت لازمہ نہیں ہے، اس کو واجب بنا دیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہے۔ وہی عدل کلھا، شریعت پورا کا پورا عدل ہے، ورحمت کلھا، ومصالح کلھا،
وحکمۃ کلہ، سب مصلحت ہے، سب عدل ہے، سب رحمت ہے. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشریعہ. جو بھی چیز عدل سے ظلم کی طرف جائے، رحمت سے ضد کی طرف جائے، مصلحت سے مفسدت کی طرف جائے، اور حکمت سے عبث کی طرف جائے، یوزلیس ویسٹ کی طرف چلے جائے، وینٹی کی طرف جائے، وہ شریعت ہی نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین، عائشہ خود کہتی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو واجب کرے گا اور تم اس کو بجا نہیں لا سکو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تراوی کو اگر ہم مزید پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کو واجب کرے گا اور تم بجا نہیں لا سکے گا. اتنا بڑا ظلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز امت پہ واجب کر دے گی قیامت تک کہ اس کو امت بجا ہی نہیں لا سکے، سب کو جہنمی بنا دیا. فضول ہے کہ نہیں؟ ظلم. اور وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کچھ نیک کام بجا لیا، اللہ کی عبادت کی. اب اس پوری امت کو سزا مل رہی ہے اس قیامت تک. وہ سب کے سب جو ہیں کیا بنیں گے؟ جہنمی بنیں گے، کیونکہ اللہ نے ایک نماز واجب کی ہے، وہ امت بجا نہیں لا سکے گی. سب کہاں جائیں گے؟ سب سیدھے جہنم. تارک نماز ہے کہ نہیں بھائی؟ اور یہ جھوٹ ہے، تہمتیں ہیں عائشہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھائی کہ صحابہ کچھ راتیں تراوی بجا لیں، اس کی سزا جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے دے قیامت تک. ایک ایسی چیز ہم پہ واجب کرے جو ہم بجا نہیں لا سکیں گے. اور بھائی یہ ہمارے لیے بہت باعث مشقت ہے. اور اللہ تعالیٰ پوری امت کو جہنمی بنا دے، اور اپنے قرآن ہی کو بھی جھٹلا دے. کیسے جھٹلا دے؟ اللہ نے قرآن میں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج. فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ سب آیات اللہ تعالیٰ کیا نستجیر باللہ اپنے پیر تلے دبائے گا خود. اور بھائی عائشہ کی کب تک باتیں مانتے رہو گے؟ یا قرآن کو مانو یا عائشہ کی تصدیق کرو. یہ کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر 174 ہے، حدیث نمبر ہے 924. یہ وہی بھائی ہے راوی والی حدیث ہے. عائشہ صاحبہ سے روایت ہے. کن سے؟ عائشہ سے. اب یہ لوگ کہتے ہیں صدیقہ. میرا یہاں پہ ایک اسپیچ ہے اسی یوٹیوب پہ، اس میں دیکھو عائشہ کی شخصیت اس کے اپنے الفاظ میں، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کا کردار، عائشہ کی شخصیت اس کے اپنے کردار میں، ان کے صحاح میں. عائشہ دیکھیں، کسی بھی شخص کو المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب انسان بات کرتا ہے یہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ با تقویٰ ہے یا نہیں ہے، یہ با علم ہے یا نہیں ہے، با معرفت ہے یا نہیں ہے، یہ با حیا ہے یا نہیں ہے، یہ کون سی چیزیں اس کے لیے اہم ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے اہم نہیں ہے، اس کا اندیشہ کیا، اس کا فکر کیا، اس زندگی میں اس کا مسیر کیا. پرسنالٹی کا اندازہ اس کی باتوں سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ. انسان اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کی شخصیت، اس کی قدر کو آپ کہاں سے جانتے ہیں؟ اس کے زبان سے. اب عائشہ کی قدر، وہ میری اسپیچ دیکھ لینا آپ لوگ. یہ لوگ عائشہ کو صدیقہ بولتے ہیں، یہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اپنی کتاب ہے فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف. صواحب یوسف صدیقات تھیں یا کذابات تھیں؟ خیر، یہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے، رات کی آدھے حصے میں نکلے. فصلی فی المسجد، مسجد میں وہ نماز پڑھے. فصلی رجال بصلاتہ، کچھ لوگوں نے ان کی اقتداء کی. پیغمبر نے ان کو نماز نہیں پڑھوایا، انہوں نے بغیر علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اقتداء کیا. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح لوگوں نے اب دوسروں کو خبر دیا. اچھا اب یہ روایت نہیں کرتی نا زید بن ثابت والے کو. زید نے کہہ دیا کہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ غصہ کیا ہے، بیٹھ گئے ہیں اپنی نماز کے اندر، نماز ان کی جماعت ان کی توڑ دی، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا ہے، ان پہ عتاب فرمایا کہ میں نے تیرے عمل کو دیکھا ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اچھا، یہ سب یہ سینسر کر رہی. تو کہتے ہیں لوگوں نے آپس میں باتیں کی اگلے دن. فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه، تو اگلے رات کو لوگ زیادہ آئے
انہوں نے بھی اقتدا کیا. فصلوا معه. تو یہ جو ہے نا، اس میں بھی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے. عائشہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر نے ان کو نماز پڑھوایا. فاصبح الناس فتحدثوا. پھر لوگوں نے پھر بات کی. فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة. تیسری رات کو لوگ زیادہ تھے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلوا بصلاته. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہوں نے نماز پڑھی ہے، لوگوں نے ان کی اقتداء کی. اس میں کہیں نہیں ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا حکم دیا ہے یا پیغمبر کی رضا تھی. اس میں لوگوں نے خود آ گئے، انہوں نے اقتداء کرنا شروع کیا. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله. جو چوتھی رات ہوئی ہے تو مسجد بھر گئی ہے، فل ہو گئی ہے. حتى خرج لصلاة الصبح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، وہ نماز فجر کے لیے گئے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. فلما قضى الفجر. جب انہوں نے نماز فجر ختم کیا، اقبل على الناس فتشهد. لوگوں کا رخ کیا، خطبہ دیا اور اس طرح شہادت دی. شہادتین پڑھیا، مثلا اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی. پھر فرمایا اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لوگوں، آپ لوگوں نے جو کیا ہے اور آپ لوگوں کا جو ارادہ ہے وہ مجھے معلوم ہے. لیکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پہ لازم ہو جائے گا. فتعجزوا عنها. اور تم اس کو بجا نہ لا سکو گے، تم عاجز رہو گے، تمہیں عجز ہوگا. عجز بولتے ہیں ناتوانی کو. عجز کس کو بولتے ہیں؟ کہ انسان کسی چیز کا طاقت نہ رکھے. یہ کہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے دیکھیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم. اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ اس کے قلب ٹیڑھی ہے. وہ جماعت عمریہ کا یہی ہے نا، وہ یہی تو آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزید تراویح نہیں پڑھاتا، مجھے ڈر ہے یہ واجب ہو جائے گا اور تم سے یہ ادا نہیں ہو سکے. اچھا اللہ تعالیٰ ہے کو کیا چیز سمجھا ہوا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں نے اچھا کام کرنے کی کوشش کیا ہے نا، اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کی ماہ رمضان میں. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے انہوں نے اقتداء کیا، تراویح بن گئی بھائی. تو اللہ اس کا سزا یہ دے گا پورے امت کو تا قیامت ان پہ ایک ایسا چیز واجب کرے گا جو امت اس کو بجا لانے سے قاصر ہے. اور بھائی ابھی اللہ تعالیٰ ہم مجھ پر اور آپ پہ اگر واجب کر دیتا کہ آسمان کو آپ نے پرواز کرنا ہے، پر مار کے پرندے کی طرح، کوے کی طرح آپ نے کیا کرنا؟ پرواز کرنا. بھائی آپ کر سکتے نہیں کر سکتے نا، ہم عاجز ہیں اس سے. تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بھائی میں گناہ کار، تو گناہ کار، وہ گناہ کار، سب گناہ کار. اللہ نے جب واجب کیا کہ تو پرواز کر روزانہ، صبح اٹھ کے آپ نے آدھا گھنٹے کے لیے پرواز کرنا ہے. او بھائی اللہ یا اللہ تو نے پر ہی نہیں دیا، پرواز کیسے کر؟ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے تجھ پہ واجب کیا، تو پرواز کر. پر نہیں ہے میں کیسے پرواز کروں؟ پرندہ توڑی ہوں، کماؤں؟ نہیں، پرواز تم پہ واجب ہے. قیامت کے دن پکڑ کے مارو تو نے پرواز کیوں نہیں کیا، یہ تو واجب تھا تم پہ. قرآن کی آیت نہیں پڑھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی، اس میں لکھا تھا تم نے پرواز کرنی. اب پوری امت جہنمی، پوری کی پوری امت. اور بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا. عائشہ یہی کہہ رہی ہے. عائشہ یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے نیک کام کرنے کی کوشش کیا، پیغمبر نے روکا مزید نہ کرو، مزید نہ کرو. اوہ اللہ سزا دے گا. کیا سزا دے گا؟ پوری امت کو جہنمی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ واجب کر دے گا کہ سب فلائنگ. وہ شعر ہے نا پنجابی کا، انگلش کا، اڑن کبوتر نہیں پجن کبوتر اڑن فلائی لک دیکھو آسمان سکھائی، ہے کہ نہیں؟ پجن کبوتر اڑن فلائی لک دیکھو آسمان سکھائی. پوری امت پہ واجب کر دے بھئی نماز نہ پڑھو، مزید واجب ہو جائے گا بھئی پرواز کرنا. اور ہے نہیں، کیسے پرواز کرو گے؟ جہنمی بن جاؤ گے. تو اس لیے میں مزید تراویح نہیں پڑھاتا. وہ یہی تو کہہ رہی ہے نا عائشہ، فتعجزوا عنها. اللہ تعالیٰ تراویح واجب کرے گا اور تم اس سے عاجز ہو جاؤ گے. ایسے تراویح ایسے واجب کرے گا نا، ایسا پکا تراویح کہ تو وہ جو اللہ تراویح واجب کرے گا وہ اور طرح کے تراویح ہے، اس سے تم عاجز ہو جاؤ گے.
اب پتہ نہیں وہ 1000 رکعتوں کی تراویح ہو گئی ہوگی جو اللہ واجب کر دیتا نا، کس طرح کی تراویح تھی جو وہ کوئی بجائے نہیں لا سکتا تھا جی۔ اور بھائی یہ ہونے والی چیز ہے جو عائشہ نے کہا صدیقہ صدیقہ، ایسے ہی صدیقہ جو بھی وہ پیغمبر سے وہ نسبت دے دے تم آ کے تصدیق کرتے ہو کہ وہ اس نے صحیح بولا اور یہ اس سے تراویح بن جاتی ہے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، یہ کوئی ہونے والی چیز ہے؟ اچھا یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم اور بہت ساری کتابوں میں عائشہ کی یہ بات موجود ہے۔ یہ مسلم ہے بھائی، چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 349 ہے، یہ حدیث نمبر 761 ہے بخاری۔ وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، ولیکنی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل، مجھے ڈر تھا کہ صلاۃ اللیل تم پہ واجب ہو جائے گا تراویح، ٹھیک ہے نا، فتعجزوا عنہا، اور یہ جب واجب ہو جائے گا پھر تم ادا نہیں بجا لا سکو گے، تم میں طاقت ہی نہیں ہوگی اس کو بجا لانے کی۔ ایسا نماز پکا نماز آ جائے گا اللہ کی طرف سے، ایسے ڈیوٹی آئے گی نا اللہ کی جانب سے کہ تم اس کو بجا ہی نہیں لا سکو گے۔ تم کہتے ہو تم صحابہ ہو، صحابی ہونے کے باوجود تم میں یہ قدرت نہیں ہوگی اس کو بجا لانے، تم عاجز ناتوان ہو گئے، ناممکن ہوگا کہ تم اس کو بجا لاؤ گے۔ لو جی، اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو بھی واجب کر سکتا ہے بھائی۔ اور بھائی یہ قرآن مجید ہے اردو ترجمے کے ساتھ، وہابیوں کا ترجمہ ہے بھائی، شاہ فہد لعنہ اللہ، پرنٹنگ پریس کمپلیکس مدینہ منورہ والا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صفحہ نمبر 128 ہے جی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور بھائی یہ تو قرآن میں بار بار ہے، لا یکلف اللہ، ایک جگہ تو نہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ تکلیف سے یہاں مراد وہ اردو میں تکلیف بولتے ہیں نا، تکلیف، یہ وہ تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کا مطلب یہاں پہ ڈیوٹی، یہ تکلیف جو ہے نا، تکلیف اردو میں تکلیف کس کو بولتے ہیں؟ تکلیف، مجھے تکلیف ہے، کہتا ہے درد ہے، کھجلی ہے۔ مولوی کو جب کھجلی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہے۔ یہ تکلیف کیا ہے؟ یعنی ڈیوٹی، ڈیوٹی۔ لا یکلف اللہ، اللہ مکلف نہیں کرتا، یا ایھا الذین آمنوا، بلے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف، اللہ مکلف نہیں کرتا، اللہ ڈیوٹی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تکلیف سے مراد یہاں پہ ڈیوٹی ہے، تکلیف سے مراد یہاں درد و رنج نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھو اس کی تفسیر میں وہ وہابی مولوی کیا کہتا ہے، لا یکلف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل اس آیت میں، آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے، وہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ نے قرآن میں وعدہ دے دیا کہ میں آپ پہ ایسی چیز کو واجب نہیں کروں گا بھائی جو آپ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ عائشہ کہتے ہیں نہیں رسالت فلاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح مزید نہیں پڑھتے، یہ 3 دن ہم نے پڑھی، یہ کافی ہے، اگر مزید پڑھیں تو اللہ ایک ایسی چیز کو واجب کر دے گا نا، ایسی تراویح کو، 1000 رکعتوں والی تراویح، جو صحابہ بھی اس سے کو بچا لانے سے عاجز ہو جائیں گے۔ دوسروں کو تو چھوڑ دو بھائی، ہے جی، دوسروں کو تو چھوڑو، اس کی وجہ کیا ہوگا کہ پوری امت جہنمی جی، تارک نماز کافر ہی تو ہوتا ہے نا، پوری امت کو کافر بنانے لگا اللہ تعالیٰ۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ، یہ کتاب سورۃ الحج ہے، یہ آیہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ آیہ نمبر ہے 78۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالتی۔ اب دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں حرج ہو آپ کے لیے۔ دیکھو اس کی حرج کے شرح میں یہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہابی مفسر، یعنی ایسا حکم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو، ورنہ تھوڑی بہت محنت و مشقت تو ہر کام ہی میں اٹھانی پڑتی ہے نا۔ ہم تو روزہ بھی تو رکھتے ہیں نا، اس میں پیاس تو آ جاتا ہے انسان کو، بھوک تو آ جاتا ہے، لیکن ایسی تو نہیں ہے کہ ہم بجا نہیں لا سکتے، ہم روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔
یا ایسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ زندگی ہماری ہو جائے دوبر ہو جائے، اس طرح تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں، کچھ انرجی بدن میں کم ہوتا ہے، کبھی پیاس بھی لگ جاتا ہے، بھوک بھی لگ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ قابل تحمل نہ ہو. تھوڑا سا مشقت ہے، وہ تھوڑا سا تکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں، حرج نہیں ہے اس طرح کہ کوئی قابل برداشت بھی نہ ہو کہ انسان اس کے برداشت کرنے سے ہی عاجز ہو. اچھا ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے وعدہ دیا کہ میں ایسا چیز واجب نہیں کروں گا جو تمہارے لیے باعث حرج بھی ہو، تو تم پھر کیا کرو گے؟ یہ کتاب تفسیر الطبری لابن جریر الطبری، شاب مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ جزء سادس ہے، اس میں سورہ بقرہ کی تفسیر ہے، یہ صفحہ نمبر 129 ہے. القول فی تعویل قوله تعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال ابو جعفر، اللہ تعالیٰ کا مراد یہ ہے لا يكلف الله نفسا فيتعبدها الا بما يسعها ولا يضيق عليها ولا يجهدها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں بناتا، یعنی اس کو متعبد نہیں بناتا سوائے اس اعمال کے جو اس کے لیے ممکن ہے، اس کے لیے پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اور آپ پہ واجب کیا کہ پرواز کرو، پر نہیں دیا، کہہ دیا پرواز کرو جی. آپ پہ اور مجھ پہ واجب کیا ہے کہ تمہیں واجب ہے روزانہ سمندر کا 2 بالٹی پانی پینا. سمندر کا پانی کوئی پی سکتا ہے بھائی؟ 1 کپ پینا اس کا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا. 2 بالٹی کون پی سکتا ہے بھائی اس کا؟ اگر واجب کر دیتا کہ تم پہ واجب ہے بھائی سمندر کا پانی پینا 2 بالٹی. بھائی تم مجھ پہ اور آپ پہ اگر واجب ہوتا کہ روزانہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک گائے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اتنا پیسہ تو نہیں ہے، ہم اتنے گائے کہاں سے لائیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پہ جو واجب کیا وہ ہمارے بس میں، ہمارے طاقت میں. عائشہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ تعالیٰ وہ تراوی، اور بھائی ان کا مذہب ہی جھوٹ پایا نا، سب چیز جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ. اور اس آیت کے ذیل میں وما جعل علیکم من، فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا. فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کر سکتے ہو، جتنا تمہاری استطاعت میں، فوق استطاعت اللہ کسی پہ کوئی تکلیف واجب نہیں کرتا. اچھا تو یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر کیا بات ہے، یہ فقرہ جماعت عمریہ کا جن لوگوں نے مشہور کر دیا، گلی گلی محلہ محلہ، مساجد میں، اسکولوں میں، آن لائن، ہر جگہ، عرب میں، عجم میں، پاکستان، ہندوستان، سب جگہ، دنیا کی ہر جگہ میں جائیں گے. تراویح کے متعلق یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، پھر کہا کہ میں مزید نہیں پڑھاتا، یہ واجب ہو جائے گا اور تم اس کو بجا لانے سے قاصر رہو گے. یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. متعدد وجوہ کے بنا پر ہم نے 8-9 دلائل دیے ہیں کہ کیوں جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، قرآن کے خلاف ہے، اور بھائی متعدد وجوہ، متعدد جہاد پر قرآن مجید کے خلاف ہے.